جائزہ لیں, اپنے علاقے کا جائزہ لیں, آپ کو یقین ہوگا, آپ کو بالکل اس بات پر یقین آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ نیک صالح شوہر عطا فرمایا, دیندار شوہر عطا فرمایا, حلال کمائی کمانے والا شوہر عطا فرمایا. معزز دینی ماں بہنیں, میں کیا بتاؤں, آپ ایک ایک چیز سوچتے جائیں کہ اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا. بعض عورتیں پریشان ہیں کہ میرا شوہر ہمیشہ گھر میں حرام کی کمائی لے کر آتا ہے, لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھر والے اتنا جو کچھ مل رہا ہے حلال لا کر آپ کو دے رہے ہیں. کہ اللہ کا احسان نہیں ہے, کہ اللہ کی نعمت نہیں ہے, کہ اللہ کا انعام ہمارے اوپر نہیں ہے. پھر یہ ہمارے اندر شکر گزاری کی صفت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ایک ایک معاملے میں دیکھیں, وہ مائیں جن کی لڑکیوں کو نیک لڑکے نیک شوہر ملے, یعنی ان کو نیک داماد ملا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے روزانہ نیک داماد ملنے پر کم سے کم 100 رکعت نفل نماز پڑھ لینی چاہیے. جو گھر کا خرچہ سنبھال کر اپنے پورے کے پورے سسرال کے خرچے جو ہے پورے کی پورے جو ہے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ دینی مزاج کا ماحول ہے. ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. آپ ہر اس گھر میں جائیں جہاں پر دینی ماحول ہے, لڑکا دین سے جڑا ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, تقاضے پورے کرتا ہے, اس کی صفت ہوگی اپنے گھر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے, اپنے ضروریات کو پورا کرتے ہوئے وہ دوسروں کی بھی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب بتاؤ کہ اتنا بڑا تحفہ ہم کو ملا ہے, کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اللہ کرے اللہ یہ بات ہم کو سمجھا دے. بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہیں, بہت سارے احسانات ہم پر اللہ تعالیٰ کے ہیں. پھر اس کے بعد آگے ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیں. اب پھر اس کے بعد ہماری اولاد کا ہونا, اولاد کا نیک ہونا, کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ گھر کا ماحول اچھا ملنا, ہم کو رہنے کے لیے گھر اچھا سا ملنا, کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ معزز دینی ماں بہنیں, جتنا جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں, ورنہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کیا دیا ہے. نعوذ باللہ, الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے, کچھ نہیں دیا ہے. ذرا بچپن سے ایک ایک چیز کو سوچتے جائیں, پھر دیکھیں اللہ نے کیا کیا دیا ہے, کتنے سارے احسانات فرمائے, کتنے سارے انعامات فرمائے. ہم پھر کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا. یہ تو اللہ کی بڑی اور کھلی ناشکری ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے اور آپ کے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا فرمائے. آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود, عافیت ہونے کے باوجود ہماری شکایت ہے. ہماری شکایت ایسی ہے کہ مجھے کچھ ملا ہی نہیں, نہ میرے گھر والوں نے مجھے کچھ دیا. شادی ہونے کے بعد سوچتی تھی کہ اچھا شوہر ملے گا, بہت کچھ لا کر دے دے گا اور میں عافیت کی زندگی گزاروں گی, لیکن یہاں پر بھی وہی حال. یہ ہمارے سوچوں کا مزاج ایسا بن گیا. معزز دینی ماں بہنیں اور ساتھیوں, ایک بات کو دل و دماغ میں بٹھا لو, یہ دنیا تو گزرگاہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. رہنے کی جگہ نہیں ہے, رہنے کی جگہ تو آخرت ہے, رہنے کی جگہ تو جنت ہے. وہاں پر عیش و عشرت کی چیزیں ہیں, وہاں آرام کی چیزیں ہیں, ہر وہ چیز ہے جو آپ چاہیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن پاک کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, کہا کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارے دل چاہیں گے. زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ دل میں تقاضا پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ اس چیز کو حاصل کر دیں گے. یہ تو جنت میں ہوگا. لیکن یہ دنیا جو ہے یہ عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے, بلکہ محنت کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. اللہ کے واسطے یہاں پر جھوٹی جھوٹی تمناؤں کے واسطے اپنے آپ کو اللہ کا ناشکرہ نہ بناؤ, اپنے شوہروں کو ناراض نہ کرو, اپنے بیویوں, اپنے جو ہے بہنوں کو, اپنے گھر کے لوگوں کو ناراض نہ کرو. عجیب حال, عجیب ماحول ہمارے گھروں کا ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزوں پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ الفاظ ایسے ہمارے نہ نکلے. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, ہماری مائیں ایک مرتبہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگی کہ اب دیکھو, جب شروع میں ایمان کے حالات تھے, لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے, اس وقت تو حالات تھے, لیکن اب تو حالات اچھے ہیں. اب تو ہم پورے کے پورے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کریں گے کہ ہمیں گھر کا خرچہ زیادہ سے زیادہ دے دیں. آپ ذرا غور کریں اس معاملے پر. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے زبانوں پر شکوے شکایتیں ہیں. اللہ کرے اللہ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھا دے کہ پوری کی پوری عورتوں نے یہ مل کر طے کیا
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئیں گے تو ہم سب کہیں گے کہ اتنے کم خرچے میں ہمارے گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ ہم کو جو ہے وہ پیسے اور گھر کے اخراجات کے لیے رقم دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، تمام ماؤں نے تقاضا رکھا۔ یہ واقعہ بھی جو ہوا ہے بس اللہ کا احسان ہے کہ امت کی ماں بہنوں کو سمجھانے کے لیے، عورتوں کو سمجھانے کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نعمت ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ یہ واقعے کا پیش آنا بھی یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اب جب پورے کی پوری عورتوں نے تقاضا رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ہم کو خرچہ زیادہ دیا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر جو ہے 1 مہینے تک بات نہ کرنے کی قسم کھائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات بتائے دینا چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ غور کریں کس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے؟ دنیا کے تقاضے پر، دنیا کی چیزوں کے تقاضے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اتنا جو کچھ اللہ دے رہا ہے اسی پر آپ خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے، کہا کہ آپ ایسا تقاضا کر رہی ہیں، قیامت تک کی آنے والی عورتیں وہ تمہارے نقش قدم پر چلنے والی ہے، وہ کل کو اپنے شوہروں سے جب تقاضا کرے گی تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا۔ پیارے آقا پر قربان جائے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی کس طرح فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے تعلیم ہے۔ آپ کے زندگی کا ایک ایک وقت تعلیم ہے، آپ کے ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے پورے کے پورے امت کے لیے یہ سبق ہے۔ اپنی عورتوں سے کہا کہ تم نے کیا کہا، کون سا تقاضا کیا کہ آنے والی عورتیں، قیامت تک کی جو عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے مال کا تقاضا کرتے رہیں، اس کے باوجود کہ ان کے تنخواہیں کم ہو، ان کے ذریعہ معاش کم ہو، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور 1 مہینے تک بات نہ کرنے کی قسم کھائی۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مجھے مختصر طور پر جو چیز آپ کو بتانا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ذرا آپ سوچیں کیا گناہ تھا، کس سے مانگا تھا، کیا مانگنا غلط تھا؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح۔ ہم بھی جو ہے عورتیں بہت ساری اپنے شوہروں سے تقاضا کرتی ہے مال کا، اللہ کے واسطے سوچ سمجھ کر تقاضا کریں۔ یہی اس واقعے سے پتا چلتا ہے، اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے تاکہ سوچ سمجھ کر تقاضا کریں، سوچ سمجھ کر مانگے، حتی الامکان کوشش کریں جتنا جو کچھ مل رہا ہے ہم کہیں کہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ اتنا لا کر دے رہے ہیں، آپ اتنا جو ہمیں دے رہے ہیں۔ بہت ساری عورتیں ہیں کہ ان کے گھروں پر چھت نہیں ہے، بہت ساری عورتیں ہیں کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں زندگی گزارتے ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ مانگ کر کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا شوہر عطا فرمایا اور اچھا گھر عطا فرمایا اور جو ہے مطلب پیٹ بھر کر کھانا مل رہا ہے اور ضرورت کی چیزیں مل رہی ہے، بس اسی پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یاد رکھو معزز دینی ماں بہنیں، جس کے اندر اس صفت پیدا ہو گئی واقعی میں وہ تو اللہ کی ولیہ بن جائے گی، وہ اللہ کی خاص بندی بن جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا ایسا مقام بنا لے گی وہ تصور نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ اٹھائے گی، اللہ اس کی دعا کو پورا کر دے گا، اللہ اس کے سوال کو پورا کر دے گا۔ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، دینے والا تو وہ ہے۔ شوہر تو ذرائع ہے، یہ تو ذریعہ ہے، دینے والے تو اللہ ہے۔ ہم شوہر سے مانگنے کے بجائے اللہ سے کہیں یہ اللہ جو میرے شوہر کما کر لا رہے ہیں وہ کمائی گھر کے خرچے کے لیے ناکافی ہو رہی ہے، اے اللہ میں شوہر سے کہوں، میں ڈر جاتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر پریشان نہ ہو جائے، میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کچھ ایسا کر دیجئے کہ میرے شوہر کی جو ہے وہ کمائی میں برکت آ جائے، میرے شوہر کی جو ہے روزی میں ترقی آ جائے۔ کیوں اللہ سے نہیں مانگتے؟ کبھی مانگا ہم نے اللہ سے؟ کبھی اللہ سے ہم لوگوں نے 2 رکعت مصلی بچھا کر ہم لوگوں نے کبھی اللہ سے درخواست کی؟ ہم تو آئے دن اپنے شوہروں کو کوستے ہیں، اپنے بیٹوں کو کوستے ہیں کہ تم تو کچھ لاتے نہیں، وہ دیکھو۔ ایک بات یاد رکھیں، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ فلانے کے گھر والے دیکھو کیا کیا لا کر دیتے ہیں، تاکہ اس وقت شوہر کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتی ہیں اپنے سگے بھائی سے پوچھ لیں کیا کبھی تیری بیوی نے تجھے ایسا کہا ہے کہ دوسرے کے شوہر اتنا لا کر دیتے ہیں، تم تو بہت کم لا کر دیتے ہو، اس وقت آپ کے اوپر کیا گزرتی ہے، آپ کے اوپر کیا بیتتی ہے؟ تو بھائی اپنے دل کی بھڑاس اور اپنا دل کا حال سنائے گا کہ بہن نہ پوچھ، کہا کہ جب میری عورت ایسا کہتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہا کہ میرے سے بیکار اور مجھ سے بدتر کوئی نہیں۔
عجیب سوچ میں گر جاتا ہے، ہم کیوں اپنے شوہر کو پریشان کریں؟ اتنی محنت کر کے، وہ خون پسینہ ایک کر کے وہ لا کر کمائی. سوچو کچھ شوہر ایسے بھی تو ہیں کہ کمائی کا پورا حصہ شراب میں لگا دیتے ہیں. ہمارے شوہر تو ایسے نہیں ہیں، کمائی کا حصہ پورا کا پورا جوئے میں لگا دیتے ہیں. ہمارے گھر کے لوگ تو ایسے نہیں ہیں، جتنا جو کچھ کما رہے ہیں ہمارے طریقے سے لا کر دیتے ہیں کہ اللہ کا احسان نہیں ہے. کم پڑ رہا ہے تو اللہ بچھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے کہو اللہ تم نے اتنا نیک شوہر دیا ہے، کما کر لا کر گھر کے ضروریات پورا کر رہے ہیں، اللہ جی کچھ کم پڑ رہا ہے، اللہ جی آپ اسے پورا کر دے. اللہ کے ذات سے امید ہے اللہ پورا کا پورا کر دیں گے، اللہ پورا کا پورا کر دیں گے، کمی نہیں آئے گی. لیکن ہماری سوچوں میں، ہماری فکروں میں تبدیلی آ گئی، جس کی وجہ سے ہمارا گھر جنت کا ماحول بننے کے بجائے جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے. انہی چیزوں کی وجہ سے، دنیاوی تقاضوں کی وجہ سے، دنیاوی چیزوں کی تقاضوں جو ہے دنیاوی چیزوں کی فکروں کی وجہ سے، تاکہ ان کے گھر میں وہ چیز ہے میرے گھر میں یہ چیز نہیں ہے، ان کے گھر میں وہ چیز ہے میرے گھر میں یہ چیز نہیں ہے. ہمارا لڑنا کس بات پر ہوتا ہے؟ اسی بات پر ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھا دے، دنیا عیش اور مزے کی جگہ نہیں ہے، آخرت مزے اور عیش کی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لمبا نہ کرتے ہوئے مختصر طور پر، 1 مہینہ ہو گیا. 1 مہینے کے بعد جب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کئی ساری چیزیں ذرا سمجھ لیں اس بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آ کر سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے کہ دیکھو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے چاہیے، جواب دینے میں جلدی مت کرنا، گڑبڑ نہ کرنا. کہا کہ آرام سے اپنے گھر والوں سے پوچھ کر جواب دینا. کہا کہ کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ کہا کہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، ذرا دھیان سے سن لے جملے کو، یہ جملہ جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کو بدلنے والا جملہ ہے. پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ نے مجھے کہا ہے اگر آپ دنیا چاہتے ہو تو میں دنیا کا کچھ مال دے دوں اور تم کو میرے سے جدا کر دوں، رخصت کر دوں. اگر تم مجھے چاہتے ہو تو کہا کہ میں جس حال میں اللہ تعالیٰ جس حال میں ہمیں رکھے آپ اس کو اس میں رہنا پڑے گا. آپ کو 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے، یا تو مجھے یا تو پھر دنیا کو. آپ سن رہے اس بات کو، ذرا دھیان سے سنیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کر رہے ہیں تاکہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو منتخب کرنا ہے، یا تو دنیا کو یا تو مجھے. عائشہ جواب دینے میں گڑبڑ نہ کرنا. پیارے آقا بھی عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ کرے ہمارے گھروں میں ایسی محبت پیدا ہو جائے. اس لیے کہتے کہ ایسا جلدی سے جو گڑبڑ میں جواب نہ دینا. کہنے لگی میرے سرتاج یہ جواب تو بعد میں ہوگا، لیکن پہلے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی 1 مہینے تک میں آپ سے بات نہیں کروں گا. آپ تو اللہ کے نبی 29 دن ہو گئے نیچے آ گئے، آپ 1 مہینہ پورا مکمل نہیں ہوا، 1 دن باقی ہے. قربان جائے عائشہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ عائشہ تجھے کیسے پتا کہ 29 دن؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں جانتی ہوں کہ ایک دن میں نے کیسے گزارا ہے، میں ایک دن میں نے گن کر گزارا ہے کہ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا. کہا کہ 29 دن بڑے حالات میں اللہ کے نبی میں نے گزارے ہیں. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، پورے 29 دن کیسے میں نے گزارے مجھے پتا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا، جواب بھی دے دیا. عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. یہ جواب تو دے دیا، لیکن ایک بات عائشہ کی جو تھی 29 دن جو ہم نے گزارے ہیں، ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں ہم نے آپ کو یاد نہ کیا ہو اور ہم جو ہے روتے نہ رہے ہو، ہم تڑپتے نہ رہے ہو. اللہ کرے اس کی محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. عائشہ نے قیامت تک کی آنے والی عورتوں سے کہا، سمیہ سے کہا، فاطمہ سے کہا، رابعہ سے کہا، ہر ایک سے کہا کہ دیکھو کبھی بھی جب دنیا اور دین کا تقاضا ہے، اللہ اور دنیا کا تقاضا ہے، تو کہا کہ اللہ اور اللہ کے راستے کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو. عائشہ نے بتا دیا. کہا کہ اللہ کے نبی میں تو آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت چاہتی ہوں، 29 دن میں نے رو کے گزارے ہیں. اس کے بعد کہنے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے کس چیز کا اختیار دے رہے ہو؟ کہا کہ میں کیا اتنا سمجھ نہیں پاتی؟ کہا کہ میں بغیر کسی کو پوچھے ہوئے میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے. میں آپ کو ترجیح دیتی ہوں، مجھے تو آپ چاہیے.
عائشہ نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو بتایا، کہا کہ دین کو ترجیح دو، اللہ کو ترجیح دو اور اپنے شوہروں کو راضی کرو، اپنے شوہروں کی رضامندی پر، ان کی جو مرضی پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو۔ قیامت تک کی آنے والی عورتوں کو سبق دے دیا۔ آج تھوڑی تھوڑی باتوں پر ہم اپنے شوہروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، 3 دن گزر جاتے ہیں، بات تک نہیں کرتے۔ ایک عجیب سا اکڑ، کس کے سامنے؟ شوہروں کے سامنے۔ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو اور رات بھر ناراضگی کے حالات میں گزارے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس عورت پر جو اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے شوہروں کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم جو ہے اللہ سے وہ مانگے کہ اللہ میں تو ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں بالکل ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کو پسند آ جائے۔ تو کہا کہ اس کے لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا کریں، ہر حال میں ہم اللہ سے خوش رہیں، اپنے گھر کے لوگوں سے خوش رہیں، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ ہم کو جب تقاضا ہے، جب ضرورت ہے، ہم مصلی بچھائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ ہم ذرہ برابر بھی جو کسی سے تقاضا نہیں کریں گے۔ معزز دینی ماں بہنیں، وقت گزر رہا ہے، عمریں گزر رہی ہے، جانے کے وقت تو سب کے طے ہے، سب کے طے ہیں، وقت آئے گا، سب کو جانا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی بچے گا۔ ہر ایک لاکھوں لوگ ہمارے پہلے آئے، کروڑوں لوگ ہمارے پہلے آئے، چلے گئے۔ کوئی مالداری کی حالت میں چلے گئے، کوئی غریبی کی حالت میں چلے گئے۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو غریبی میں مرا تھا یا کس میں مرا تھا، مالداری میں مرا تھا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ تیرے اعمال کی کیفیت کیا تھی، دیکھا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کے بارے میں کسی نے پوچھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا کہ علم تو بہت وسیع ہے، لیکن میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں، اس کو سمجھ لے اور اس کو دل و دماغ میں بٹھا لے۔ کہنے لگے کہ جب تیری موت آئے تو اس حال میں آئے، جب تیری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تیری زبان دوسروں کی غیبتوں سے اور دوسروں کی جو ہے وہ عزتوں سے، عزت کو پامال کرنے سے محفوظ رہے۔ ذرا جملہ سن لیں، بہت اہم جملہ ہے، عبداللہ ابن عمر کا جملہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تیری موت اس حالت میں آئے کہ تیری زبان دوسروں کی غیبت سے پاک رہے۔ ذرا ہم جائزہ لیں، کیا ہماری زبانیں دوسروں کی غیبتوں سے محفوظ ہے، دوسروں کی تانوں سے محفوظ ہے؟ وقت نہیں بتانے کا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے آج ہم شکار ہیں۔ آئے دن ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بہت اچھی ہوں، دوسرے بہت گرے ہوئے ہیں، دوسرے بہت گھٹیا ہے۔ اللہ کرے بات دماغ میں سے ہمارے نکل جائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا، ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا، ایمان کا ماحول عطا فرمایا، ایمان والے گھر کے لوگ ہیں، شوہر ایمان والا ہے، پورے کے پورے گھر کے لوگ جو دین کی محنت والے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا جینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا آپ کے کلمے کے بلندی کے لیے ہو۔ اللہ کا احسان ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اتنے لمبا سفر کر کے اللہ کے راستے میں جماعت آئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اتنا لمبا وقت نکالنا، لغدوۃ وروحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا نکالنا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ کتنی خوش نصیب مائیں ہیں جو بنگلور سے لے کر گوکاک تک اتنا لمبا سفر کر کے جو ہے وہ خالص دینی تقاضے کے لیے، دینی تقاضے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ کہا کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، یہاں آنا، یہاں علاقے میں آ کر ان کے گھر میں رہنا، اس مکان، عیسائی مکان کے پورے عورتوں کے ساتھ مل کر رہنا، اس سے پہلے جہاں پر جگہ تھی وہاں پر رہنا۔ کہا کہ یہ محبت صرف اللہ کے لیے ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ محبت بہت پسند ہے، اس لیے کہ محبت اللہ کے دین کی بنیاد پر ہے۔ اتنا لمبا سفر کرنا اللہ کے دین کی بنیاد پر ہے۔ کہا کہ دین کو سیکھے، دین کو اپنے زندگیوں میں لائے۔ معزز دینی ماں بہنیں، اللہ کا شکر اس بات پر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس راستے کے لیے قبول فرمایا۔ ہم اس بات کی کوشش کریں، مقامی جتنی بہنیں ہیں، جب بھی کوئی جماعت جو آتی ہے، مستورات کی جماعت یا مرد حضرات کی جماعت، ہم بالکل جو ہے ذرہ برابر بے فکرے نہ ہو جائیں، ہم بڑے خوش ہو جائیں کہ اللہ کے مہمان ہمارے علاقے میں آئے، ہمارے مسجد میں آئے، ہمارے گھر پر آئے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک عجیب سی برکتوں کا ماحول ہے۔ اللہ کی
اللہ کے بندے، اللہ کے مہمان جو آتے ہیں، یہ پیاری جماعت جو مستورات کی اور منظرات کی آئی ہے بنگلور سے، میں آپ کو کہوں کہ اللہ کے جو مہمان ہوتے ہیں بڑے برکت والے ہوتے ہیں، بڑے برکتی ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہے ہر ایک، ان کے وقت میں برکت، ان کے باتوں میں برکت، ان کے رہنے میں برکت. اور جس گھر میں آ کر اللہ کے راستے میں جو کوئی جماعت رہے، مستورات جماعت، اس کے گھر کے تو کیا کہنے، واقعی وہ گھر والے بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں. اور ان عورتوں کی خدمت کرنے والی عورتیں بھی بڑی خوش نصیب ہیں. کہا کہ اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہا کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کہا کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. یہ عورتیں بتا رہی ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. مقام مستورات سے درخواست ہے کہ جب بھی مستورات کی جماعت آئے، ہم اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے ہم فوراً جماعت کا ساتھ دینے کی کوشش کریں. وہ جو آتے ہیں وہ آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتے، کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتے، بس اللہ کی محبت، ایک اللہ کی ندا، ایک اللہ کی آواز اور ایک کلمے کی محنت کو لے کر آتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ محبت ان کے اندر بھی پیدا ہو جائے، وہ محبت آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے. اگر ہم اس کو معمولی سمجھے تو کہا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی نامناسب ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ایک جو ہے ذمہ دار تھے مہاراشٹر کے، ان کی عادت تھی کہ جب بھی علاقے میں جماعت آتی، وہ کیلے کے بیپاری تھے، کیلا بیچا کرتے تھے، لیکن جب جماعت آتی اپنے علاقے میں تو وہ فوراً اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ آپ کے مہمان میرے مسجد میں اور میں بازار میں سامان بیچتا پھروں، تاکہ میرا دل گوارا نہیں کرتا. اللہ بس میں اتنے وقت میں جتنا بیچے میں پورا بیچ کر بس جماعت کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. اب بس کیا کہنا کہ ان کی ایک عادت بن گئی تھی اور اللہ کی مدد ایسی تھی کہ بس کچھ ہی دیر میں پورا کا پورا کیلا جو ہے پورا گاڑی بھر کا کیلا 2 گھنٹے میں ان کا بک جاتا تھا. اور آ کر پورا کا پورا جماعت کا ساتھ دیتے، جماعت کا ساتھ دیتے. پھر اس کے بعد بتانے والوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں جب لوگوں کو دیکھا گیا تو ان کے گھر میں تقریباً جو ہے 80 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 80 لوگ تھے. پورے کے پورے 80 لوگوں کا گزر ان کے ایک کیلے کے جو گاڑی کے اوپر گزر ہوتا تھا. کیا ہے؟ بڑا بزنس نہیں ہے. میں ذرا سن لیں اس کو. کوئی مطلب بڑا سونے کا بیپاری یا بڑا ہوٹل یا کپڑے کی دکان، چھوٹی موٹی جو ہے مطلب ٹھیلا لے کر جو ہے کیلا بیچنے والے. اب نیتیں صحیح ہے، فکریں صحیح ہے، اور مزاج اپنا دینی مزاج بنایا ہے. اللہ کی مددیں دیکھیں کہ اپنا چھوٹا سا ٹھیلے پر کیلا بیچ کر 80 لوگوں کا گھر، 80 لوگوں کا ذریعہ بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 80 لوگوں کا ذریعہ بنایا. برکتیں کتنی ہیں. اللہ کے مہمان کو معمولی مت سمجھو. جو اللہ کے مہمان آتے ہیں واقعی میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری برکتیں لے کر آتے ہیں. خاص آج ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن ماحول عورتوں کا ہو یا مردوں کا ہو دنیاوی بنتا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مزاج بدل دے اور ہمارا مزاج دینی مزاج بن جائے. ہم اپنے مزاج کو بدل لیں، اپنے مزاج کو دینی مزاج بنائیں. معزز دینی ماں بہنیں، خاص کر کے جو ہے وقت ایسا بدلتا جا رہا ہے، فطروں کا ایسا زور. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت سے پہلے ایسے فطرے کہ صبح میں ایمان والے شام میں کافر، شام میں ایمان والے صبح میں کافر. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس محنت سے چھوٹ جائیں، اس محنت سے دور ہو جائیں، کہیں کفر کا شکار نہ ہو جائے، کہیں ہم جو ہے کفر میں تبدیل نہ ہو جائے. اللہ ابتداء سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے. اگر یہ دعوت والی عظیم الشان محنت نہ ہوتی پتہ نہیں کیا حال ہوتا، عورتوں کا کیا حال ہوتا، مردوں کا کیا حال ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائی، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی، ہمارے مردوں کی ایمان کی حفاظت فرمائی، جس کے نتیجے میں آج ہم دکھ رہے ہیں پورے کے پورے ایمان کے ماحول میں ہیں. ہم اس محنت کو عظمت کے ساتھ دیکھیں، عظمت کے ساتھ اس میں لگے. سرسری طور پر نہیں، وقت ملا تو ساتھ دیا، وقت ملا تو اللہ کے راستے میں نکلا نہیں، بلکہ ہم اپنا تقاضا جس طرح اور تقاضے اپنی ضرورت سمجھ کر پورا کرتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں نکلنا اور نکالنا یہ ضرورت سمجھ کر کریں، ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں. یہ جتنی مستورات یہاں پر آئی ہوئی ہے یہ پوری کی پوری اس بات کی فکر کریں کہ جب بھی ہمارے علاقے میں جماعت آئے ہم اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے مستورات کا ساتھ دینے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں اس بات کی فکر کریں اپنے گھر کے منظرات کو کہیں جی اللہ کے مہمان اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آپ جلدی سے آئے اپنے کاروبار سے اور جماعت کا ساتھ دے دیں. اب بتاؤ کتنا بڑا فائدہ ہوگا
کہ وہ جماعت اور جو ہے مقامی ساتھی مل جائیں گے، محنت ہوگی، دونوں کی محنت کی وجہ سے بستی میں دین زندہ ہوگا، بستی میں خیر وجود میں آئے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان پر ہوگا. اللہ معاف فرمائے. جماعتیں آتی ہے، بڑی قربانی کے ساتھ آتی ہے، مال لگا کر، اپنے گھروں میں بچوں کو چھوڑ کر، اپنے پورے کے پورے قربانیوں کے ساتھ آتی ہے، لیکن یہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی اللہ کے مہمان یہاں سے ناراض ہو کر گئے تو یاد رکھو ہمارے علاقے کے لیے بربادی ہوگی. اللہ کا کوئی مہمان ناراض نہ ہو کر جائے بلکہ خوش ہو کر جائے. مسجد میں مرد حضرات بھی خوش ہو جائے، اور جہاں پر عورتیں رکی ہوئی ہے وہ عورتیں بھی خوش ہو جائیں، ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ واقعی میں کتنا اچھا علاقہ ہے، کتنی جو ہے کتنا دینی ماحول ہے، ایک مزاج. ہم ذرا سوچیں، وقت نہیں بتانے کا، بہت ساری چیزیں دماغ میں آ رہی ہے، زبان پر اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بس اتنا بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے یہ محنت کے ذریعے کہ عجیب یہ جو ہے نیکیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت کے ذریعے ہمارے علاقوں میں عام فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال پہلے جماعتوں کا نکلنا بند ہو گیا تھا، تڑپ رہے تھے، نکل نہیں پا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر سے ماحول شروع کیا ہے. اس لیے خاص کر کے جتنے یہاں پر مستورات آئے ہیں وہ پورے کی پورے 3 چیزوں کی فکر کریں. سب سے پہلے اس بات کی فکر کریں کہ ہم جو ہے اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنائیں، کہ ہمارے گھر میں پابندی سے روزانہ تعلیم ہوگی، ذکر کا ماحول ہمارے گھر میں ہوگا، تلاوت پابندی کے ساتھ ہوگی. ہر ایک بہن سے درخواست ہے کہ تعلیم پابندی سے ہوگی گھر میں، تاکہ ہمارے گھروں میں فضائل کی تعلیم کی وجہ سے اعمال زندہ ہو. یاد رکھو ہر ایک کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمائی ہے. مثال ہر ایک کے 3 بھائی ہیں، جب مرتا ہے تو تینوں بھائیوں کو بلا کر پوچھتا ہے تم کیا کیا ساتھ دو گے؟ کہا کہ 2 بھائی ناکام ہو جاتے ہیں، ایک بھائی ساتھ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہا کہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور وحشت میں میں آپ کا غمخوار ہوں گا، اور میں آپ کا بولی سوں گا، اور میں آپ کو ساتھ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کرتے بتایا 2 بھائی جو آخری سانس تک ساتھ دیں گے وہ رشتے دار اور مال ہے، قبر میں جو کام آنے والے وہ اعمال ہے. کہا کہ ہم اعمال کو زندہ کرنے کے لیے فضائل کے اعمال تعلیم ہمارے گھروں میں بہت ضروری ہے، ذکر اور جو تلاوت کا ماحول ہمارے گھروں میں بہت ضروری ہے. پھر اسی کے ساتھ دوسری بات، جہاں پر ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر ہمارا پہنچنا پابندی کے ساتھ بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے مستورات کی جماعت آتی ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں، ورنہ روزانہ ہر ہفتے جو ہے تعلیم میں پہنچنے کا ماحول نہیں ہوتا. ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہر ہفتہ جو مہمان جماعت آئی وہ بھی اس بات کی فکر کریں کہ اپنے علاقوں میں ہفتے والی تعلیم میں پہنچے، اور خاص کر کے یہاں کی جو بہنیں ہیں وہ بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح یہ جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر آئی ہے، آپ پورے کے پورے عزائم کریں انشاءاللہ کہ ہم نے اللہ کے راستے میں سے روزہ کے لیے، اشرا کے لیے، چلے کے لیے نکلیں گے. ایسے عزائم کریں اور ہلکی سی جو تشکیل ہو جائے، مختصر سی دعا ہوگی کیونکہ جماعت کو جانا بھی ہے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اس لیے جتنی باتیں کہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری عورتوں کو، بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی محبت سے اور اپنی نبی کی محبت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرمائے. مختصر سی دعا ہوگی، اس کے بعد ہلکی سے 1-2 منٹ کی تشکیل کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے مقامی مستورات اپنے اپنے جو ہے وہ گھروں کو روانہ ہو جائیں، تاکہ جماعت کو جو ہے وہ پورا کا پورا سفر کی تیاری کرنے کے لیے موقع ملے. وقت بہت کم ہے، درود شریف پڑھ لیں، دعا ہوگی. خاص کر کے جو ہے پورے کے پورے یہاں پر مقامی جو مستورات آئی ہیں وہ اس بات کی فکر کریں کہ جب ہمارا ہفتے واری جو ہوتا ہے، آپ لوگ تو جو ہے پورا کا پورا ہفتے والی تعلیم میں یہاں پر پہنچنے کی فکر کریں جہاں پر ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے ہفتے والی تعلیم جمعہ کے دن ہوتی ہے، تو بغیر دعوت آپ کوشش کریں کہ یہاں پر پہنچے، آزو بازو کی عورتوں کو بھی لانے کی فکر کریں. اور خاص کر کے آپ تو اپنے ہفتے والی کو یہاں پر پہنچ رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے مرد حضرات کو آپ جو ہے مرکز کو نہیں بیچتے. آپ فکر کریں، گھر والوں کو یاد دلائیں کہ جمعہ کے دن ہمارا ہفتے والی کا دن ہوتا ہے، اس لیے آپ اثر سے ہی فارغ ہو جائیں گے اور اپنا وقت مرکز پہ دے دیں گے. پورا کا پورا اشراق تک کا وقت آپ مرکز میں رہیں گے. خاص کر کے ان کا پہلے سے ذہن تیار کریں تاکہ وہ جو ہے جائے وہاں پر فکروں میں شریک رہے اور رات بھر اللہ تعالیٰ سے گر گڑائے مانگے حالات کے لیے. تو خاص کر کے اس کا پورا ماحول، ہر بہن سے درخواست ہے کہ پوری کی پوری جتنی یہاں پر مقامی بہنیں آئی ہیں وہ اپنے اپنے گھر والوں کو جو ہے
हर हफ्ते मरकज को भेजने की फिक्र करें, हर महीना पाबंदी से 3 दिन जो है लगाने की फिक्र करें, और 2 महीने में एक मरतबा खुद 3 दिन जमात जो है अपने शोहर अपने महरम के साथ निकलने की फिक्र करें। और फिर उसके बाद जो है 2 मरतबा जब 3 दिन लग जाए तो फिक्र करें कि अशरे में जाने की, कि हम अशरे में जाएं। इस तरह जो है चिल्ले की जमातें बन रही है, औरतों की 2 महीने की जमातें बन रही है। आप फिक्र करें, मेहनत करके जल्द से जल्द आगे बढ़ के दीन के तकाजों में ज्यादा से ज्यादा हिस्से लेने की जो है फिक्र करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर सी दुआ होगी। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا هذا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا اللہ رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ بہت کمزور ہے یا اللہ، نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو راضی کریں، آپ کی شکر گزاری کریں، آپ کی جو ہے فرما بردار بندوں اور بندیوں میں سے بنے، لیکن شیطان اور نفس ہم کو ناشکرے بنا دیتے ہیں۔ اللہ میں معاف فرما دیجیے اور ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما کر خاص اپنا کرم فرمائیے، رحم فرمائیے۔ بس اللہ ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ ہم ایسے بننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ ہم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قبول فرمائیے، اپنی محبت ہمیں عطا فرمائیے۔ یہ اللہ ہم کو ایسا بنائیے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یہ اللہ ہم کسی کے لیے فتنہ نہ بنے، ہم کسی کے لیے شر نہ بنے، ہمیں سراپا خیر بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں خیر بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو خیر کی چابی بنا دیجیے، ایک اللہ خیر کی چابی بنا دیجیے۔ اللہ ہمارے ذریعے کوئی شر نہ پھیلے، اللہ ہمارے ذریعے کوئی فتنہ وجود میں نہ آئے۔ یہ کریم مولا ہم سب کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما کر اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور نبی کی محبت عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی محنتوں کے لیے قبول فرمائیے۔ اللہ یہ جو جماعت آئی ہے اس کی محنت کو قبول فرمائیے، اللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائیے، اللہ نکلنے کو قبول فرمائیے، وقت لگانے کو قبول فرمائیے۔ اللہ اس جماعت کو، جتنی جماعتیں نکلی ہوئی ہے ان سب کو ذریعہ بنا کر اللہ ان کے خاندانوں کے، ان کی نسلوں کے اور پورے امت کے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ پورے امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ یہ کریم مولا جو جماعتیں نکلی ہوئی ہے اور جو گھر کے لوگ جماعتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ اللہ یہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ گھر والے نہ رشتہ نہ کوئی تعلقات دین کی نسبت پر آ رہے ہیں، اللہ وہ اکرام کر رہے ہیں۔ واقعی میں گھر والے بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ گھروں میں جو اللہ گھروں میں جماعتیں اتر رہی ہے اور جو اپنے جو ہے جماعتوں کا اکرام کر رہے ہیں، اللہ خاص آپ سے فریاد کرتے ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے، برکتیں عطا فرمائیے۔ اللہ آفتوں سے گھروں کی حفاظت فرمائیے، زمین آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائیے، جادو سے، سحر سے، سفری عمل سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہر بری بلا سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ خاص کر کے پورے کے پورے گھر کے ماحول کو دیندار بنا دیجیے۔ اللہ اس وقت بہت ساری جماعتیں نکل رہی ہے، بے حد قبول فرمائیے۔ اللہ اس وبا کو ختم فرما دیجیے۔ اللہ ختم ہونے کو تھی کہ اور کچھ سننے میں آ رہا ہے۔ اللہ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ جس طرح گزشتہ مہینوں میں، گزشتہ سالوں میں آزمائش ہوئی، اس طرح اور آزمائش نہ ہو جائے۔ اللہ اس بیماری کا نام و نشان ختم فرما دیجیے، اللہ اس وبا کو ختم فرما دیجیے، اللہ اس کو دفاع فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کو ایک علی مرادین کی محنتوں کے لیے، دور و دراز کے لیے قبول فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، طاقت عطا فرمائیے۔ اللہ جو دینی اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں ان کو بے حد قبول فرما لیجیے۔ ایک علی مولا اس وقت جو بیمار کو شفا عطا فرمائیے۔ ایک علی مولا اس وقت جتنی محنتیں دین کے لیے سب کو قبول فرمائیے۔ اللہ جو مقاصد ادھورے ہیں اسے پورا فرما دیجیے۔ ایک علی مولا ہم سب کی طرف سے پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگنت گنتی کے برابر صلاۃ و سلام کا تحفہ پہنچائیے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل سے پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، نیک بندوں اور بندے کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ یہ کریم مولا ہم سب کے کمائیوں حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے کمائیوں میں برکت عطا فرمائیے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے فضل سے پیارا آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، نیک بندوں اور بندے کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔